نے اپنے بیٹے کی شادی کی، آپ نے ظاہری خوبصورتی بھی دیکھی، گھر بھی کشادہ دیکھا، خدا نہ خواستہ یہ خیال بھی کیا کہ جہیز کتنا آئے گا، لیکن اگر آپ گھر میں بد اخلاق بہو لے آئے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کی زندگی کتنی مصیبت میں گزرے گی، وہ کس قدر آزمائش اور تکلیف میں وقت گزارے گا۔ اتنا انسان کسی بات سے رنجیدہ دکھی نہیں ہوتا جتنا اس کی بد اخلاقی سے اور بد زبانی سے رنجیدہ دکھی ہوتا ہے۔ اخلاقی رویوں پر ہماری توجہ نہیں رہتی، خلق کو ہم سنوارتے نہیں، جو نیا ڈیزائن کپڑوں کا مارکیٹ میں آتا ہے وہ تو اوڑھ لیتے ہیں، لیکن باطن جو ہے وہ بے رنگا سا رہ جاتا ہے، بے ڈھبا سا رہ جاتا ہے۔ ہم وقت کے ساتھ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اخلاق کو کوئی صورت عطا کرتا تو دنیا میں سب سے حسین صورت حسن اخلاق کی ہوتی۔ اگر اسے مجسم کیا جاتا، اس کی شکل بنائی جاتی تو سب سے خوبصورت صورت اخلاق کی ہوتی، اور اگر بدخلقی صورت دی جاتی تو سب سے بدصورت شکل آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے اخلاق والا، اور اخلاق کا معنی ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میٹھا بولنا اخلاق ہے۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ آپ کا صبر والا ہونا اخلاق ہے، اللہ نے جو چیز جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا اخلاق، لالچ، ہرس، ہوس، طمع چھوڑ دینا اخلاق، آپ کے مزاج میں خودداری ہو، وفاداری ہو، آپ اپنی طبیعت کے اور لہجے کے لحاظ سے کسی قسم کی کمزوری کا شکار نہ ہو، کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ نے اپنی غریبی ہو یا امیری ہو اسے چھپا کے رکھا ہوا ہو تو یہ اخلاق ہے۔ ہم نے بڑا محدود مفہوم اس کا سمجھا ہے، خلق کو مضبوط کرے۔ دو چار چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلا اخلاق یہ ہے کہ انسان کی سوچیں صاف ستھری ہوں، برا نہ سوچیں، بہت جلدی کسی کے بارے میں غلط رائے نہ قائم کریں۔ ایک آدمی آپ کے پاس سے گزر گیا ہے اور اس نے آپ نے سلام لی اور سادہ سا وعلیکم السلام کہا ہے اور مسکرایا بھی نہیں ہے اور حال چال بھی نہیں پوچھا، تو بڑی جلدی اسے متکبر نہ کہیں، وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے قریب سے کوئی گاڑی بڑی سپیڈ سے گزر گئی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کتنا بدتمیز ہے، اسے کس بات کی جلدی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اسے کوئی سخت فون آیا ہوگا گھر سے۔ بدگمانی، برا سوچنا، بری رائے دینا، یہ بہت بڑی بدخلقی۔ بڑی جلدی کسی بندے کو دھوکے باز کہہ دینا، جھوٹا کہہ دینا، غلط کہہ دینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں کیا کیا گیا، ہر ایک نے دوسرے کو برا کہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اچھا رہا ہی نہیں۔ جب سب لوگ ایک دوسرے کے رستے میں کانٹے بچھانے لگتے ہیں تو ساری رستے کانٹوں سے بھر جایا کرتے ہیں، پھر راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اچھا گمان، اچھی سوچیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے، یعنی اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ آپ مثبت رہیں، آپ کی رائے ہمیشہ پازیٹیو ہو، آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے نیگیٹو نہ ہو۔ دیکھتے ہیں بڑی لوگ، آپ کسی کے بارے میں رائے لے لیں، اگر کوئی بندہ بیچارہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، غریب ہو گیا، تو اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ محنت نہیں کرتا، کام چور ہے، چار بھائی ہیں کام کیوں نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ نے مدد کر دی ہے، کسی کا عروج ہو گیا ہے تو کہتے پتہ کرو انہیں کو بینک نہیں لوٹیا۔ او بھئی آپ ہر معاملے میں منفی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اتنی جلدی کسی کے بارے میں بری رائے کیوں دیتے ہیں؟ آپ ذرا رکیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ اچھا سوچیں۔ نبی پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، 10 دن قیام کیا، ایک بندے کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ ہماری ذرا کوئی بات تلخی سے کر دے تو کیا حال ہوتا ہے، اور جو روڑے مارے۔ جب
کریم واپس آئے تو ساتھ جو غلام تھے انہوں نے عرض کی حضور دعا کرے نا یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. جس طرح بندہ اپنے بچے، چھوٹے بچے کے، نادان بچے کے بارے میں رائے نہیں دیتا، حضور ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس طرح بندہ کسی نادان آدمی کے بارے میں، بچے کے بارے میں بات، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ابھی سیاڑا ہو جائے گا، وقت گزرے گا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ سوچ کا زاویہ ہے. اور میرے بھائی یہ باتیں میں کرتا بھی ہوں، آپ سنتے بھی ہیں، اور بھی آپ علماء سے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، آپ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی. اپنے ایک ذاتی دشمن کے لیے کبھی ویسے دعا کر کے تو دیکھیں. بھی تو کریم کا طریقہ ہے، نظریاتی کی نہیں بات کر، عقیدے کے دشمن کی، جو آپ کا ذاتی دشمن ہے، ذاتی ہے. آپ کا جائیداد کا، گلی کا، قبیلے کا جھگڑا ایک دفعہ کریں تو صحیح دعا بنا، اتنی دلیری کر کے تو دیکھیں. لیکن ہمارے اندر یہ اخلاقی ضرورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے بھائی کریم نے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، جانتے نہیں. غلام نے عرض کی حضور ایک روایتی جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا عرب کی، وہ بھی انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا. روڑے مارے جواب میں، بات نہ مانتے، کم از کم عرب کے مزاج کے اندر مہمان نوازی ہے، پانی پلانا، بٹھانا، کسی کی توجہ، یہ بھی نہیں انہوں نے کی. اور آپ ابھی بھی دعا فرما رہے ہیں. اب دعا کریں تباہ ہو جائیں تو یہ میرے محبوب کا اچھا گمان ہے. تعلیم امت کے لیے کتنے اس میں رہنما اصول ہیں. حضور فرمانے لگے نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ہم تو اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں تم صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں. اور نبی پاک کی کافر کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ابھی نادان ہے.